اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بڑی ہی مبارک رات، بڑی ہی برکت والی رات، بڑی ہی عظمت والی رات جسے شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات آنے والی ہے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی مبارک اور طاقتور عمل شیئر کروں گا جو آپ نے اس رات پڑھنا ہے۔ یہ عمل 4 نوافل کا عمل ہے۔ ان 4 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، یہ رات اللہ تعالیٰ کو منانے کی رات ہے، یہ رات اپنی بخشش کروانے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں کو مٹانے کی رات ہے، یہ رات دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنے کی رات ہے۔ تو اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مبارک رات ہے، اور بہت سے ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جو اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں اس رات کو گزار دیتے ہیں، جبکہ اس رات کے ایک ایک پل سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ 4 نوافل پڑھنے کیسے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ اس رات کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ 4 نوافل بھی ضرور پڑھ لیں۔ دوستو، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 نوافل ہیں، انہیں آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب نیت چاہے آپ زبان سے کر لیں یا دل میں کر لیں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ جب آپ نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں تو پھر سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ نے باقی 2 نوافل کی بھی نیت اسی طریقے سے کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ نے یہ 4 نوافل 2 کر کے ادا کر لیے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اور وہیں بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے کہ یا پروردگار، میں نے جو بھی گناہ کیے، جانے میں کیے یا انجانے میں کیے، تو بہتر جانتا ہے، اے میرے مالک میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد اپنے رزق کے لیے دعا مانگے، گھر سے پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے دعا مانگے۔ دوستو، آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ دوستو، یہ اتنی مبارک رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی گناہوں سے معافی کا طلبگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے، ہے کوئی تنگ دست، ہے کوئی روزی کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے۔ ساری رات اللہ رب العزت کی طرف سے مناوی صدائیں لگاتا رہتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اتنی مبارک رات جو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں عطا کی، اور اس رات کو بھی اگر ہم سو کر گزار دیں، گلی کوچوں میں گزار دیں، ڈرامے دیکھ کر گزار دیں، فلمیں دیکھ کر گزار دیں، فضول کاموں میں گزار دیں، تو پھر اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں نصیب کی، ہمیں موقع دیا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، حق کے راستے پر آ جاؤ، سچائی کے راستے پر آ جاؤ، میرا حکم ماننا شروع کر دو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اپنے اخلاق کو درست کر لو، اپنے ہمسایوں کا احساس کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، پھر تم جو مجھ سے مانگو گے میں تجھے عطا کروں گا۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں عطا کرنے کے، یہ رات بھی ایک بہانہ ہے ہمیں عطا کرنے کا۔ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو اللہ رب العزت تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دوزخ کی آگ میں جلے۔ دوستو، ابھی موقع ہے، توبہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہمارے ہاتھ سے گزر جائے اور پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔